جب اسے معلوم ہوا کہ اسے ایک مہلک بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس نے کہا، زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ میری زندگی کے پچھلے چند سال ایسے ہی گزرے ہیں۔ مجھے نیورو اینڈروکرائن ٹیومر نامی بیماری نے جکڑ لیا، لیکن میرے ارد گرد موجود لوگوں کی محبت اور حوصلے نے میرے اندر ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ بیماری کے بستر سے اس نے لکھا، ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات درد میں ڈوب گئی ہو، ایسا درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ میں کمزور، بے بس اور شکستہ حالت میں لندن کے ایک ہسپتال پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ ہسپتال کے بالکل سامنے لارڈز اسٹیڈیم ہے، میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ۔ درد کے حصار میں جب میں ہسپتال کی گیلری میں کھڑا تھا تو ایسا لگا جیسے موت اور زندگی کے کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ سڑک کے ایک طرف کھیل کا میدان ہے اور دوسری طرف ہسپتال۔ ان دونوں کھیلوں میں ایک چیز مشترک ہے، غیر یقینی۔ نہ تو اسٹیڈیم میں پتہ چلتا ہے کہ اگلی گیند پر کیا ہوگا اور نہ ہی ہسپتال میں اگلی سانس کا یقین ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز فیصلہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ ہسپتال نہ اسٹیڈیم۔ دل نے کہا، دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، غیر یقینی ہی یقینی ہے۔ لوگوں کی اجتماعی دعاؤں سے نکلنے والی ہر شاخ، ہر پتا اور ہر پھول ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ قدرت کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ قصہ گو آنکھوں والا عرفان خان تھا۔ 7 جنوری 1966 کو بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں آنکھیں کھولنے والا عرفان۔ اس کا بچپن ٹونک نامی ایک چھوٹے شہر میں گزرا۔ یہ شہر چھوٹا ضرور تھا مگر عرفان کے خواب بہت بڑے تھے۔ بچپن سے ہی کہانی اور دیو مالائی قصوں میں دلچسپی لینے والے عرفان کا رجحان فلموں کی جانب ہوا، اور عرفان کی کامیابیوں کے پیچھے کئی برس کی گمنامی، جدوجہد اور ٹی وی کا مشکل سفر بھی شامل تھا۔ دیگر کئی اداکاروں کی طرح وہ بھی عظیم اداکار بننے کے خواب لیے بھارت کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ پہنچا۔ وہاں سے وہ ممبئی آیا، لیکن ابتدائی دنوں میں اسے معمولی کرداروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ 22 فلموں کے بعد 2003 میں وشال بھردواج کی فلم مقبول نے عرفان کو شہرت دی اور لوگ اسے پہچاننے لگے۔ فلمی نقاد ششی بلیگا نے لکھتے ہیں، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنے عرصے سے انڈسٹری میں موجود باصلاحیت عرفان خان کو ہندی فلموں میں بہت کم کام ملا، اور اس رویے پر بالی ووڈ کے کرتا دھرتا کبھی معاف نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن بعد میں وشال بھردواج اور تگمنچو دھولیا نے سب کسر پوری کر دی۔ وشال کی مقبولیت حاصل کرنے والے عرفان تگمنچو کی فلم پان سنگھ تومر میں ایک باغی ڈاکو کے روپ میں نظر آئے۔ جس طرح وہ فلم پان سنگھ تومر میں ایک ڈاکو کے کردار میں معصومیت، نادانی، اذیت، ذلت اور بغاوت کے احساسات کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ کام صرف ایک غیر معمولی اداکار ہی کر سکتا تھا۔ اس فلم کا مکالمہ بہت مشہور ہوا، بھیڑ میں تو باغی ہوتے ہیں، ڈاکو تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اس فلم میں شاندار اداکاری پر انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جس انڈسٹری میں کئی اداکار سٹار یا سپر سٹار نظر آنے کے لیے جتن کرتے ہیں، وہاں عرفان خان اپنی دھن میں مگن نظر آتا تھا، اسے جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس نے شعوری طور پر کبھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جب وہ کسی فلم کے چھوٹے سے منظر میں بھی نظر آیا، دیکھنے والوں کو حیران کر گیا۔ چاہے وشال بھردواج کی فلم حیدر جن کا کردار ہو، یا میرا نائر کی فلم سلام ممبئی میں خط لکھنے والا نوجوان، عرفان وہ اداکار تھا جو اپنی آنکھوں سے کہانی سنانا جانتا تھا۔ شاید سندھی کے مہان کوی شیخ ایاز نے عرفان کے لیے ہی لکھا تھا، میں نے ایسی حسین آنکھیں کہیں نہیں دیکھی، کوہ ندا کی صدا جیسی آنکھیں، فنا فی الوجود جیسی آنکھیں، سرمد کے کلمے جیسی آنکھیں۔ اس کے مکالموں کی ادائیگی پر اثر ہوتی تھی، اور اس نے رومانوی کرداروں سے لے کر ڈاکو تک کے کردار اس مہارت سے ادا کیے کہ ہر کردار میں خود کو گم کر دیا۔ فلم لنچ باکس میں نوازالدین صدیقی اور عرفان خان کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ نوازالدین کہتا ہے، یعنی ماں کہتی تھی کہ کبھی کبھی غلط ٹرین بھی صحیح جگہ پہنچا دیتی ہے۔ عرفان کہتا ہے، لیکن یار تو کہتا تھا کہ میں یتیم بچہ ہوں۔ نوازالدین نے جواب دیا، ہاں وہ تو ہے، لیکن یہ کہنے سے بات میں وزن آتا ہے کہ ماں کہتی تھی۔ فن و قابلیت کے باوجود عرفان کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس کے مطابق وہ بالی ووڈ کی روایتی دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا، چاہے اس کی شکل و صورت ہو یا عام انسانوں جیسا رہن سہن۔ اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا،
یہی بات اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ زندگی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں عرفان نے بہت کچھ کرنے کی خواہش کی۔ اس نے بالی ووڈ کو سکھایا کہ فن کو کیسے سراہا جائے۔ اس نے آرٹ فلموں کے ذریعے ان موضوعات کو امر کیا جو تاریخ کی دھول میں دفن ہو چکے تھے۔ وہ محبت کرنے والے دلوں کا ترجمان تھا۔ بالی ووڈ کا یہ بے چین روح گویا ہم سے ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا، اور اتنا دور کہ اب تو اس کی واپسی کوئی امید بھی باقی نہیں رہی، لیکن وہ اپنے کرداروں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔